دسمبر کے مہینے میں عالمی انسانی حقوق کے دن منایا جاتا ہے، اور انسانی حقوق کا آج کل بہت چرچا ہے۔ انسان کے ساتھ جانوروں کے حقوق کا چرچا ہے، خواتین کے حقوق کا چرچا ہے، تو مختلف قسم کے حقوق کے چرچے آج کل بہت زیادہ ہیں۔ تو بسا اوقات انسان جب اس طرح کی چیزیں سنتا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے مسلمان نوجوان نسل، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حقوق کا جو تذکرہ ہے، یہ حقوق کی حفاظت کے حوالے سے جو باتیں ہیں، یہ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، یہ شاید بہت جدید دنیا کی ہیں، اور پہلی دنیا ان چیزوں سے واقف نہیں تھی، یا مسلمان واقف نہیں تھے۔ اور آج جدید دنیا اتنی تمدن اور سماجی طور پر اتنی ترقی کر کے آگے چلی گئی ہے کہ اب اس نے انسانوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، اور انسانوں کے اندر رہتے ہوئے خواتین کے حقوق، غلاموں کے حقوق، ملازمین کے حقوق، سب کے حقوق کے حوالے سے کوئی نئی تعبیر دی ہے، کوئی نئی بات کی ہے۔ تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے ایسا کوئی تصور جو آج پیش کیا جاتا ہے وہ بہت نیا نہیں ہے۔ یہ سارے تصورات ماضی میں بھی رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ہمارے دین کے اندر یہ حقوق کے تصورات بڑے واضح طور پہ ملتے ہیں۔ صرف فرق اتنا ہے کہ آج اس کا نام ہیومن رائٹ رکھ دیا گیا ہے، انسانی حقوق رکھ دیا گیا ہے، خواتین کے حقوق رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے نئی تعبیر اختیار کرنے سے یا نئی ٹرمینالوجی بنانے سے یہ مطلب کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کوئی ایسی چیز ہے جو آج ایجاد کی گئی ہے۔ ہمارے دین نے اس پر بہت توجہ دی ہے، جانوروں تک کے حقوق بیان کیے ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کو قربان کرنے کا جو دین میں شرعاً اجازت ہے، اس تک کے لیے یہ بات فرمائی کہ جب جانوروں کو قربان کرو تو ایسا ہتھیار، ایسا اوزار استعمال کرو جس کے نتیجے میں جانور فوراً زخمی ہو کر، فوراً ذبح ہو کر اس کی روح نکل جائے اور اس کو تکلیف نہ ہو۔ انسانوں کے حقوق کے بارے میں جو باتیں کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا سے جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو آخری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، کہا کہ لوگوں الصلاۃ، دیکھو نماز کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، دیکھو جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں، زیر دست لوگ ہیں، تمہارے مملوک ہیں، ملازمین ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ تو خیال رکھنے سے کیا مراد ہے؟ خیال رکھنے کی بھی اگر آپ تفصیل پڑھتے ہیں قرآن میں اور حدیث میں تو معلوم ہوتا ہے کن کن باریک باتوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ ایک آدمی اگر آپ کے یہاں ملازمت کرتا ہے، آپ کے یہاں وہ روزانہ کی بنیاد پر، دہاڑی کی بنیاد پر کام کرنے آتا ہے، تو تعلیم یہ دی گئی کہ اگر مزدور ہے، کوئی تمہارے یہاں کام کرنے والا ہے، تو اس کی اجرت اس وقت سے پہلے دو کہ اس کے جسم پر جو لباس ہے اس کا پسینہ خشک ہو جائے۔ یعنی کہ جلدی سے تعبیر ہے کہ پسینہ خشک انسان کا تو ظاہر ہے، ایسا تو ہوتا نہیں کہ پسینہ انسان کا خشک ہی نہ ہو رہا ہو۔ پسینہ خشک ہونے سے تعبیر یہ ہے کہ جلد از جلد دو، بلا وجہ میں تاخیر نہ کرو۔ تو اگر ہم انسانی حقوق کا جائزہ لیتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ تصور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے دین نے اس کے بارے میں بڑے واضح احکامات دیے ہیں، وہ چاہے انسان کے حقوق ہوں، ملازمین کے حقوق ہوں، خواتین کے حقوق ہوں، اولاد کے حقوق ہوں، ماں باپ کے حقوق ہوں، جانوروں کے حقوق ہوں، سب کی تفصیل دی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتے پانی کے استعمال پر جو قدغن لگائی اور فرمایا کہ پانی کو بلا وجہ میں مت ضائع کیا کرو، یہ اسراف ہے، چاہے تم کسی ایسی نہر پہ کیوں نہ ہو کہ وہ بہتی بھی ہے۔ یہ بھی دراصل اگر دیکھا جائے تو اللہ نے جو انسان کو وسائل دیے ہیں ان کے بارے میں حقوق کی تعلیم تھی کہ وسائل اگر اللہ نے تمہیں دیے ہیں اور تمہارے پاس بے تحاشا وسائل ہیں تو اس کا استعمال کر کے ان کو ضائع نہیں کرو، ان کے بارے میں ایسا رویہ تمہارا نہیں ہو کہ تم شاید وسائل کو بے دریغ استعمال کرتے ہو۔ ایک تو یہ بات ہے مجھے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چاہے وہ حقوق ہوں یا کوئی اور چیز ہو، ہر ایک قوم کا اور ہر ایک تمدن کا، ہر ایک قانونی نظام کا حقوق کا ایک الگ تصور ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہمارے یہاں حقوق سمجھی جاتی ہیں شاید وہ کسی اور کے یہاں حقوق نہ سمجھی جاتی ہوں، اور بہت ساری چیزیں جو وہاں حق سمجھی جاتی ہیں وہ ہمارے دین میں حق نہ سمجھی جاتی ہوں۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں کیا چیک کرنا چاہیے اور ہمارا طریقہ کار کیا ہو؟ تو اس کے بارے میں ہمارے یہاں دو باتیں بیان کی جاتی ہیں، ان دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن حقوق کو اسلام نے بیان کیا ہے وہ انسان کے حقوق ہیں، ان کا خیال رکھا جائے گا، ان کا اہتمام کیا جائے گا۔ نمبر دو، جو حقوق عام دنیا میں آتے ہیں، دنیا کے انٹرنیشنل قوانین سے آتے ہیں، تو ان میں سے وہ حقوق جو اسلام کی تعلیم سے متصادم نہ ہو، ان میں کوئی ٹکراؤ نہ ہو، ان میں کوئی کنٹراڈکشن نہ ہو، ان حقوق کو بھی تسلیم کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ کسی اصول کے خلاف نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آج کچھ لیبر لا بنتے ہیں اور مزدوروں کے قوانین بنتے ہیں، مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے چیز بنتی ہے اور اس میں ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہیں جو اسلام کے اصولوں کے مطابق ہیں یا اسلام کی تعلیمات میں بھی وہ چیز پائی جاتی ہے،
تو ان حقوق کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کو بالکل اختیار کیا جا سکتا ہے، ان کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک تیسری چیز ہوتی ہے کہ کچھ ایسے حقوق بیان کیے جاتے ہیں جو اسلام کے اصولوں سے متصادم ہیں۔ بسا اوقات خواتین کے کچھ ایسے حقوق بیان کیے جاتے ہیں، بسا اوقات مردوں کے کچھ حقوق ایسے بیان کیے جاتے ہیں، بسا اوقات انسانوں کے لیے کچھ ایسے حقوق بیان کیے جاتے ہیں، یا جانوروں کے حوالے سے، جگہوں کے حوالے سے، جن حقوق کا ہمارے دین کے ساتھ یا تو کوئی تصادم ہے یا ہمارا دین ان حقوق کو تسلیم نہیں کرتا۔ ایسے حقوق کو ہم انسانی حقوق کے تحت تسلیم نہیں کریں گے۔ ہمارے یہاں بہت سارے بین الاقوامی چارٹر اور بہت سارے ایسے قوانین ہیں جن کو ہم اسلام کی اصول کی روح سے جائزہ لینے کے بعد ہی تسلیم کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت سارے قوانین ایسے ہیں جن کو عالم اسلام کے جو مسلمان ممالک ہیں انہوں نے ان قوانین کو تسلیم نہیں کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے دین اور ہمارے اصول، ہماری تہذیب، ہمارے تمدن، ہماری معاشرت کے خلاف ہیں، لہٰذا ہم ان کو عام انسانی حق تسلیم نہیں کرتے اور ہم اس کو درست نہیں سمجھتے۔ یہی حکم جانوروں کا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایک بہت بڑی مہم چلتی رہی ہے کہ جانوروں کو ذبح کرنا اور ان کا گوشت کھانا یہ جانوروں کے حقوق کے خلاف ہے، لہٰذا اس پہ پابندی لگائی جائے۔ تو ہمارا دین اس پابندی کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان چیزوں کو منع کرنا یا ان کو حرام کرنے کا اختیار کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ اور ایک اور بات جو حقوق کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بہت اہم بات ہے، وہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ دنیا میں اس وقت جو غالب تمدن اور غالب تہذیب ہے، جو عام طور پہ مغرب کی تہذیب کو سمجھا جاتا ہے، ان تہذیبوں نے ایک خاص تصور دنیا میں پیدا کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو تہذیب ان کی ہے، جو باتیں یہ بیان کرتے ہیں، جو حقوق یہ بتاتے ہیں، وہ دراصل صحیح طور پہ حق ہیں، اور اگر کوئی چیز یہ نہیں بتاتے تو وہ حق نہیں ہے۔ یعنی جو حق کی تعریف ہے وہ ان سے لی جائے، جو رائٹس کی تعریف ہے وہ ویسٹرن قبول کی جائے، اور جتنی دوسرے دنیا کے اندر قوانین ہیں، وہ چاہے شریعہ کا قانون ہو یا دنیا کی کسی اور تہذیب کے قوانین ہو، اس کو یہ تسلیم نہیں کرتے۔ چنانچہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اب جو شادی کے بارے میں جو حق انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ دو مرد آپس میں شادی کر لیں، دو خواتین آپس میں شادی کر لیں، یہ اپنی مرضی کے ساتھ جس کے ساتھ جو رشتہ بھی قائم کرنا چاہیں، اس کو یہ بنیادی انسانی حق میں قرار دیتے ہیں، اور دنیا کے دیگر ممالک پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ ان قوانین کو تسلیم کیا جائے۔ شرعی نقطہ نظر سے ایسے کسی قانون کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہمارا آئین بھی ہمیں یہی حکم دیتا ہے، ہمارا دین بھی ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ حقوق کا تصور، وہ چاہے انسانوں کے حق ہوں، چاہے جانوروں کے حق ہوں، چاہے مزدوروں کے حق ہوں، چاہے خواتین کے حقوق ہوں، چاہے مردوں کے حقوق ہوں، چاہے بیوی کے حق ہوں، چاہے میاں کا حق ہو، یہ سارے حقوق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اصولوں کے تابع ہوں گے، اور اس کے علاوہ ان حقوق کو اگر یہ حقوق ان کے خلاف ہوئے تو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس بنیادی تصور کے ساتھ ان حقوق کے بارے میں باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور اسی کے مطابق حقوق کے نظریے کو اور حقوق کے جو ہمارے پاس دسمبر کے مہینے میں اس کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، ان کے اندر اپنا موقف کو صحیح بیان کرنا چاہیے، اور جو درست موقف ہے اس کے اوپر انسان کو بہت اٹل طریقے سے اپنی بات رکھنی چاہیے، اور صحیح اور غلط کے جو پیمانے اور معیارات اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیے ہیں ان کے مطابق عمل کیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔